آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت سی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو کہا، اے عثمان بن عفان تم شہید ہوگے، صبر کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ ایک مرتبہ غار حرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ غار حرا کا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ تھوڑا ہلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہونے والا ہے۔ تو پہاڑ رک گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر سنائی، آپ کی شہادت ہوگی۔ آپ خواب میں آرام کر رہے تھے، آپ سو رہے ہیں، خواب دیکھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خواب میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے عثمان تم جلدی کرنا کہ تم ہمارے ساتھ آ کر روزہ افطار کرنا۔ جمعے کا دن تھا اور ایک روایت میں بات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی خوابی کے حالت میں تھا، اے عثمان جمعہ کی نماز تم میرے ساتھ پڑھنا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کی کیفیت اپنی بیوی کو سنایا، اب بیوی نے کہا، اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے رہیے۔ حضرت عثمان نے کہا، نہیں میں خواب دیکھ چکا ہوں، مجھے حضرت ابو بکر حضرت عمر بلا رہے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور مجھے افطار کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بہرحال باقی جو تھے تقریباً 40 دنوں تک آپ کے محل کا محاصرہ کر لیے، آپ محل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ اس وقت جو بڑے صحابہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور اسی طریقے سے اور ایک دیگر صحابہ تھے، وہ لوگ بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان باغیوں کی شرارت سے چھڑائے، لیکن وہ باغی لوگ ان کے دلوں سے ایمان نکل چکا تھا، حضرت عثمان کے ساتھیوں کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ چند کھجوریں اور پانی لے کر کسی طریقے سے محل کے اندر جانا چاہتی ہیں، لیکن باقی لوگ محل کو روک لیے، محل پر ہی باہر بھیج دیے۔ جو سب سے زیادہ قریب صحابہ تھے وہ پانی لے کر چلے جاتے تھے کبھی کبھار۔ تقریباً 40 دنوں تک محاصرہ کیے، رات و دن، کہ جیسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے آپ کو قتل کر دیں۔ صحابہ نے اس وقت بہت ساری مصلحتیں بتائیں، آپ پیچھے کے دروازے سے نکل کر چلے جائیں، آپ مکہ چلے جائیں، وہاں یہ لوگ نہیں رہنے آئیں گے، آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں کے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، وفادار ہیں، آپ کو کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا۔ جب دیکھا کہ 40 دن ہو گئے باقی کسی طریقے سے نہیں ہٹ رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ محل کی چھت پر آئے اور کہا، اے باغیوں، کیوں تم میرے خون کے ڈر پر ہو؟ اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو 3 وجہ سے قتل کر سکتے ہو، میں نے ان 3 وجہوں کو بھی نہیں کیا، پھر میرے قتل کے ڈر پر کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے جب میں مدینے میں آیا تھا تم کو پانی کی ضرورت تھی، تمہارے پاس جو کنویں تھے کھارے پانی کے کنویں تھے، میں نے تم کو میٹھا چشمہ خرید کر دیا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تم جنگ کے لیے جاتے تو بہت سارے چیزوں کو میں تمہارے لیے دیا کرتا تھا،
سارے لوگوں نے کہا ہاں بالکل صحیح آپ نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے قتل کے در پر نہیں۔ بہرحال 40 دنوں تک پیارے بھائیوں محل کا محاصرہ کر لیا گیا کہ پانی بھی اندر سے باہر نہیں جا رہا ہے، باہر سے اندر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے روک لیا۔ آپ کا سیاہ عمامہ نکال کر اپنے اس قاصد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر بتا دینا میں آنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ روک رکھیں گے۔ اور بڑی جو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج کا سفر کے لیے روانہ کا ارادہ کر لی تھی، اور بڑے صحابہ جو تھے وہ ان حالات کو دیکھ رہے تھے کہ کفار ظلم ڈھانا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گوڑے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اے عثمان آ جاؤ، ابھی بھی وقت باقی تھا، انشاءاللہ میں اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے باغیوں نے کس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وار کیا اور کس طریقے سے حضرت عثمان کے گردن پر جب وار ہوا ان کا خون کا فوارہ قرآن مجید کی جو آیت پر پڑا تھا